ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وعن عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها قالت وعن عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طبیعت صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. ابطال کیا ہوتا ہے کسی چیز کا؟ کہ آپ انسان عمل کرے اور عمل کرنے کے بعد کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے عمل باطل ہو جائے، ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، رائیگاں چلا جائے. تو اس چیز سے منع کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اطاعت کرتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. یعنی جو نافرمانی کرے گا وہ اپنے اعمال برباد کرے گا. اس کی واضح مثال اس آیت کو سمجھنے کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، صحیح مسلم شریف اور دیگر کتب میں مروی ہے حدیث. فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ جس کسی نے کوئی عمل کیا، وہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا کوئی بھی عمل، یعنی یہاں پہ نکرہ بیان ہوا ہے من عمل عملا، اور نکرہ عموم کے لیے ہوتا ہے، اور سیاق نفی میں ہو تو مزید یعنی تحقیق کے لیے آتا ہے. کوئی سا بھی عمل، چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو، یعنی انسان کی نظر میں اس عمل کی بڑی اہمیت ہو یا اللہ اور اس کے رسول نے اس کے بڑے فضائل بیان کیے ہوں، یا کوئی معمولی سا عمل ہو، کوئی سا بھی عمل اس نے کیا لیس علیہ امرنا، اس عمل پر ہمارا امر شامل نہ ہو، ہمارا حکم شامل نہ ہو. امر کے اندر حکم بھی ہوتا ہے اور طریقہ بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں آتی ہیں. اس کی بہت سی مثالیں ہیں، وقت مختصر ہے، تفصیل میں نہیں آ سکتا. تو فرمائیں ہمارا حکم اور ہمارا طریقہ شامل نہ ہو وہ عمل رد کر دیا جائے گا. یہ کتنا ہی بڑا عمل ہو یا چھوٹا ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، فرمان کے مطابق، حدیث کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. قرآن و حدیث میں اس کی بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم اور بہت سی کتب میں مروی سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اس روایت کو بیان کیا. بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے. اس دفعہ رجل، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، فوراً یعنی اچانک اسی وقت ایک شخص مسجد میں آیا، فصلی، اس نے نماز پڑھی. اب آپ اس حدیث کے لفظ پر غور فرمائیں. ابو ہریرہ نے بھی یہ بات بیان فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات کو بیان فرمایا کہ فصلی، اس شخص نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا وعلیک السلام، وعلیک السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی. جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی.
وہ شخص گئے اور فوراً دوبارہ نماز پڑھ کے اللہ کے رسول کے پاس آئے، سلام عرض کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار ایسے ہوا۔ اب آپ دیکھیں وہ نماز پڑھ رہا ہے، صحابی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس نے نماز پڑھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ انکا لم تصلی، تو نے نماز پڑھی نہیں، نماز پڑھی نہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں عمل کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، سب سے پہلے صحیح عقیدہ، کیونکہ عقیدہ صحیح نہ ہو تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اللہ کے ہاں۔ عقیدے کے اندر شرک ہو، کفر ہو، تو قرآن و سنت سے یہ بات واضح ہے کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے سراب، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور مشرک کے تمام اعمال باطل ہیں، اللہ ان سے کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ ساری چیزیں قرآن سے واضح ہیں، حدیث سے بھی واضح ہیں۔ تو ایمان سب سے پہلی شرط ہے، دوسری اخلاص کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور تیسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو اب ایمان تو تھا کیونکہ اللہ کے رسول کو سلام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول جواب دے رہے ہیں۔ کافر ہوتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نہ کہتے، مشرک ہوتا، منافق ہوتا، ایمان تو تھا ان کا۔ اور پھر صحابی تھے، اخلاص میں بھی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ نماز کہاں پڑھ رہے تھے وہ؟ مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی سے بخاری سے مسلم کی حدیث کے مطابق مسجد نبوی کی ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کتنی نمازوں کے برابر؟ 1000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک نماز کا 1000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1413 ہے، ایک روایت موجود ہے کہ جو اللہ مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اور جو میری اس مسجد میں من صلی فی مسجدی ھذا، جو میری اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ 1413 نمبر پر آپ دیکھیں گے سنن ابن ماجہ، حدیث کی کتاب ہے سنن ابن ماجہ، اس کے اندر ایک راوی ہے ابو الخطاب الدمشقی، ابو الخطاب الدمشقی، یہ مجہول راوی ہے۔ ایسا راوی جس کا حال احوال معلوم نہ ہو، اس سے کہاں ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، تو ایسے راوی کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ صحیح حدیث کے مطابق 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 1000 نمازوں کا ثواب۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 1000 نمازوں کا ثواب ملنے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرے سے نفی فرما رہے ہیں، پڑھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھا۔ چوتھی بار صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما احسن غیر ھذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر نماز میں ادا نہیں کر سکتا، اس سے بہتر نماز ادا کرنا مجھے نہیں آتی، فعلمنی، بس آپ مجھے سکھلائیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ ان کی نماز میں در حقیقت اعتدال میں کمی تھی، یعنی وہ آرام سے سکون سے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، بس جلدی جلدی پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعتدال کی تعلیم دی۔ لیکن اعتدال چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس پر عمل نہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی نفی فرما دی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی عمل کیا، چھوٹا عمل ہو یا بڑا، کوئی سا بھی عمل کیا، اس پر ہمارا حکم، ہمارا طریقہ شامل نہ ہو، وہ رد کر دیا جائے گا۔ اس کی ایک اور مثال آپ دیکھیے، فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ رمضان میں ہوا تھا، آپ سب کو معلوم ہی ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے جا رہے تھے مدینہ سے مکہ کی طرف۔ سفر میں روزے کا مسئلہ کیا ہے؟ سفر میں روزے میں گنجائش ہوتی ہے، سفر میں روزے میں گنجائش ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَإِن كُنتُمْ مَرِيضًا وَعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو بعد میں گنتی پوری کر لیں، نہ رکھیں، چھوڑ دیں سفر میں روزہ۔ بعد میں رمضان کے روزے کی بات ہو رہی ہے، گنتی پوری کر لیں، یعنی اگر 29 کا رمضان ہوا تھا جتنے روزے چھوٹ گئے آپ پورے کر لیں، 30 کا رمضان ہوا تھا جتنے چھوٹ گئے وہ پورے کر لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے تھے، صحابہ بھی روزے سے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث کتاب الصیام میں ہی کہ فشق علی الناس، لوگوں پر یہ روزہ بھاری لگنے لگا۔ ممکن ہے گرمی کا موسم ہو، شدت کی گرمی ہوتی ہے، سفر بھی ہے، اور اس وقت کا سفر اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر، خچروں پر ہوا کرتا تھا، تو وہ سفر مشکل ہوتا تھا، سفر میں تھے۔
اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ کو بتایا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی عرض کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. جو صحابہ تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو اس شرما شرمی میں کوئی بھی کہ اللہ کے رسول روزے سے اور ہم روزہ چھوڑ دیں، اگرچہ گنجائش ہے، شریعت میں گنجائش ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی گنجائش دے رکھی ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے. لیکن کوئی اور روزہ توڑنے کی بھی گنجائش ہے. اگر آپ توڑیں گے تو بس اس ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی. سفر میں اگر روزہ توڑیں گے تو بس اس ایک روزے کی قضا دینی پڑے گی. لیکن لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی عصر کے بعد، حدیث میں صحیح مسلم میں یہ لفظ ہے کہ بعد العصر، عصر کے بعد کا معاملہ ہے. یہ کتنا وقت رہ جاتا ہے عصر کے بعد؟ یعنی اگر آپ صبح فجر سے روزہ رکھیں اور پھر اس کے بعد جناب عصر تک باقی رہ ہی کیا جاتا ہے. آپ اگر ہمارے محاورے کے مطابق کہیں، آپ کہیں کہ اونٹ نکل گیا، دم ہاتھی نکل گیا، دم رہ گئی. تھوڑا سا تو وقت ہوتا ہے، 2-2.5 گھنٹے، بس اتنا ہی وقت ہوتا ہے. لیکن بھاری گزر رہا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انتہا درجے کی نرمی عطا فرمائی گئی تھی. قرآن مجید میں یہ بات کئی جگہ پر ہے، جیسے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بہت زیادہ شفقت برتنے والے تھے، نرمی اختیار کرنے والے تھے. نرمی ہی کی تاکید فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ نے برتن منگوایا. فرأى الناس، لوگوں کو دکھایا باقاعدہ پانی کا، یعنی ایک برتن منگوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دکھایا وہ پیالہ سب کے سامنے ایسے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. یعنی ہماری اردو زبان کے مطابق اگر کہیں تو کیا کہیں گے؟ روزہ توڑ دیا. کیونکہ وقت سے پہلے اگر روزہ کھولیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ روزہ توڑنا. اور وقت پر کھولے، مغرب کے وقت، بالکل مغرب کا وقت ہو گیا، غروب آفتاب کے بعد اگر روزہ کھولیں تو پھر روزہ کھولیں گے. روزہ توڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ نے حکم دیا کہ روزے توڑ دو، توڑنے کا ہی حکم دیا نا. تو آپ نے فرمایا کہ افطاری کر لو، روزہ توڑ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. بعض لوگوں نے اس حکم پر عمل نہیں کیا، یعنی کچھ پر بھاری گزر رہا تھا، ان کو آسانی محسوس ہوئی. اب کسی کو شرم بھی نہیں آئے گی کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا تو پھر کیا بات رہ جاتی ہے پیچھے. اگر یہ گناہ ہوتا، نافرمانی کا کام ہوتا، اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہوتا تو اللہ کے رسول کبھی نہ کرتے. یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے بھاری نہیں گزرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف نہیں تھی اس روزے کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے. صوم وصال کیا ہے؟ مسلسل پے در پے روزے رکھتے چلے جانا، رکھتے چلے جانا، رکھتے چلے جانا. 2-2 3-3 دن 4-4 دن افطاری کی نہ سحری کی، بس روزے سے ہی ہیں، روزے سے ہی ہیں. صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. ایسی صوم وصال یعنی تسلسل سے 2-2 3-3 دن 4-4 دن کا روزہ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، کچھ لوگوں پر یہ بھاری بھی گزرا، اللہ کے رسول کو علم میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ لا تواصلوا، تم جو ہے صوم وصال نہ رکھو، پے در پہ روزے نہ رکھو، مسلسل روزے نہ رکھو. تم ویسے ہی روزے رکھو جو طریقہ ہے کہ سحری بھی کی اور افطاری بھی کی، اس طرح کے روزے رکھو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہوا تو بعض صحابہ نے کہا نہیں ہم بھی رکھیں گے. تو وہ پھر ڈھال ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میری مثال تمہارے جیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے میں بھی انسان ہوں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر ایک خاص نعمت ہے. فرمایا کہ میری رات ایسے گزرتی ہے کہ میں کھلایا بھی جاتا ہوں، پلایا بھی جاتا ہوں، یعنی بغیر کھائے پیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کھانے پینے والے لوگوں جتنی طاقت عطا فرما دیتا ہے. مجھے کسی قسم کی کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوتی. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر رحم کرتے ہوئے نرمی اختیار فرمائی اور روزہ بھی توڑا. اس کے باوجود بھی لوگوں نے نہیں توڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولئک هم العصاة، یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں. جنہوں نے روزہ نہیں توڑا وہ نافرمان ہیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمان قرار دیا. حالانکہ آپ دیکھیے روزے کی ویسے بہت سارے فضائل ہیں، آپ کے علم میں ہوگا، رمضان میں ہم سنتے رہتے ہیں، ہر رمضان میں ہر مسجد میں روزے کے فضائل بیان ہوتے ہیں. اور پھر جہاد فی سبیل اللہ میں رکھا ہوا روزہ، جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کے راستے میں رکھا ہوا روزہ، اس کے تو
فضائل اور بڑھ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری سے مسلم شریف کی حدیث سے دیگر کتب میں بھی مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام فی سبیل اللہ، جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھا، من صام یومن فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ کے راستے میں مراد جہاد فی سبیل اللہ میں روزہ رکھا۔ اب فتح مکہ میں مشرکین سے لڑنے ہی چاہ رہے تھے، فتح مکہ کے موقع پر مشرکین نے مسلسل بدعہدیاں کی، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر لڑنے ہی جا رہے تھے، جہادی مقصد تھا۔ تو وہاں پہ پھر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام معافی کا اعلان کیا، وہ ساری تفصیلات اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی فتح مکہ کا سفر ہے نا، جہاد کا سفر ہے، جہاد کا رکھا ہوا روزہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس نے ایک روزہ رکھا، من صام یومن فی سبیل اللہ بعدہ اللہ یا بعد وجہہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے چہرے کو دور فرما دیتا ہے 70 خریفا من النار، جہنم سے 70 سال کی دوری کی مسافت پر کر دیتا ہے، یعنی اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ 70 سال کی دوری پیدا فرما دیتا ہے، 70 سال کا گیپ فرما دیتا ہے کہ 70 سال کوئی بندہ چلتا چلا جائے 70 سال کتنی دور نکل جائے گا وہ، تو 70 سال جتنی دور اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم سے اس کو کر دیتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے راستے میں رکھا ہوا روزہ ہے، لیکن جب اللہ کے رسول ایک خاص موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ روزہ نہ رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے فضائل بیان کرنے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولئک هم العصاۃ، کہ یہ نافرمان ہے۔ اس کی 20 مثال ملتی ہے میرے بھائیوں۔ ان تمام امور سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی عمل کتنی فضیلت والا ہو، اس کے فضائل ہم گنتے رہیں، اس کے فضائل بیان کرتے رہیں، اس کی اہمیت بیان کرتے رہیں، لیکن اگر وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ عمل الٹا وبال جان بن جائے گا۔ اس موقع پر بدعات کی مذمت میں جتنی احادیث ہیں وہ سب ذہن میں لائیے۔ معروف حدیث، سب سے مشہور حدیث آپ کئی بار سن چکے ہوں گے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن امتوں کو پیش کیا جائے گا، میری امت بھی ہوگی، اعضائے وضو سے میں پہچان لوں گا، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، نمازی ہوں گے، مطلب بے نمازی نہیں ہوں گے، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، کیا مطلب؟ جو بندہ نمازی نہیں پڑھتا، وضو بھی نہیں کرتا، جو وضو نہیں کرتا تو اس کے اعضائے وضو خاک چمکیں گے قیامت کے دن، تو اسی کے چمکیں گے نا کہ جو نماز پڑھتا ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، فرمائیں گے میری امت، فرشتے رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم میں نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا طریقے، نئے طریقے ایجاد کر لیے تھے، کیا بدعات بنا لی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جب عرض کیا جائے گا تو وہ نبی جو انتہائی رحمت شفقت اختیار فرمانے والے، اللہ تعالیٰ نے خصوصی رحم و کرم ان کے دل میں ایمان والوں کے لیے ڈال دی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ میری امتی ہیں، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کیا فرمائیں گے؟ سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، یعنی یہ بدعات جو ہیں یہ اس کی نحوست ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی بدعتی معروف ہو جائیں گے، لیکن افسوس ہمارے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اعمال کیے چلے جانے پر تو بہت سے لوگ زور دیتے ہیں، بہت سے علماء فضائل بھی بیان کرتے ہیں، بہت سے مبلغین فضائل بھی بیان کرتے ہیں، اتنے فضائل، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں، طریقے کی اہمیت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، طریقے کی اگر اہمیت نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ طریقے کی اہمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، احادیث سے بیان ہوئی۔ میں آپ کے سامنے 2-3 حدیثیں رکھ سکا ہوں، اور بھی کئی ایسی احادیث ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، جہاں ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، وہاں ہم یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں۔ اگر طریقہ ہے تو خود بھی عمل کیجئے، دوسروں کو بھی دعوت دیجئے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو خود بھی رک جائیے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ
لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.